کسی دور دراز گاؤں میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا۔ وہ ہر سال فصل اگاتا اور اسے بیچ کر اپنے بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ سارا دن کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو گھر جاتا۔ اس سال کی فصل پک کر تیار ہو چکی تھی اور کسان کو لگتا تھا کہ اس بار منافع پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا، لیکن رات گئے، طوفان آیا اور ساری فصلیں تباہ ہو گئیں۔ کسان پریشانی سے اپنی فصلوں میں آیا۔ اس نے دیکھا تو ساری فصلیں بارش اور طوفان کے سبب تباہ ہو چکی تھیں۔ وہ بہت اداس ہو کر ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ اپنے بیوی اور بچوں کا پیٹ اب کیسے پالے گا۔ بہت دن پریشانی میں گزرے۔ کسان کی بیوی نے بہت تسلی دی اور کہا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ کسان کی ایک بہت پیاری بیٹی تھی جس کا نام مائرا تھا۔ وہ اپنے بابا کو یوں اداس دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ وہ جنگل میں کچھ جنگلی پھل ڈھونڈنے چلی گئی۔ وہ جنگل میں جیسے ہی داخل ہوئی تو اس کی نظر کچھ پھلدار درختوں پر پڑی۔ مائرا نے سوچا اگر وہ ان پھلوں کو توڑ لیتی ہے تو اس کے بابا بہت خوش ہوں گے۔ وہ پھل توڑنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کی نظر آسمان میں پڑی۔ ایک سنہرے رنگ کا طوطا اور ایک عقاب آپس میں لڑ رہے تھے۔ عقاب اس سنہرے طوطے کو نقصان پہنچانے ہی والا تھا کہ مائرا نے ایک پتھر اٹھایا اور عقاب کو دے مارا۔ عقاب وہاں سے چلا گیا اور وہ سنہری طوطا مائرا کے قریب آیا۔ مائرا اس طوطے کو دیکھ کر بہت حیران ہو رہی تھی کہ اچانک وہ طوطا بولنے لگا۔ اس نے کہا میں سونے کا طوطا ہوں اور کیونکہ تم نے میری جان بچائی ہے تو میں تمہاری کوئی سی بھی 2 خواہشیں ضرور پوری کروں گا۔ اس نے مائرا سے اس کی پہلی خواہش پوچھی تو مائرا کے ذہن میں اپنے بابا اور گاؤں والوں کا خیال آیا جن کی فصلیں تباہ ہو چکی تھیں۔ مائرا نے اس سے کہا مجھے بہت سارا سونا چاہیے جس سے میں اپنے بابا اور گاؤں والوں کی مدد کر سکوں۔ اس طوطے نے آنکھیں بند کیں اور جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو بہت سارے سونے کے تھیلے مائرا کے قریب جمع تھے۔ مائرا بہت خوش ہوئی۔ اس سونے کے طوطے نے کہا کہ تمہاری دوسری خواہش کیا ہے؟ مائرا نے کہا پہلے میں یہ سونا گاؤں والوں میں بانٹ آؤں، اس کے بعد میں تمہیں اپنی دوسری خواہش بتاؤں گی۔ مائرا نے وہ سونے کے تھیلے اکٹھے کیے اور گاؤں میں چلی گئی۔ اس نے اپنے بابا کو سونے کا پہلا تھیلا دیا۔ اس کے بابا بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ سونا کہاں سے آیا؟ مائرا نے بتایا کہ اسے ایک سونے کا طوطا ملا تھا اور اس کی جان بچانے پر اس نے مائرا کی خواہش پوری کی ہے۔ اب ان کی زندگی بدل چکی تھی۔ مائرا سونے کے تھیلے اٹھا کر گاؤں میں گئی اور گاؤں والوں میں سونے کو تقسیم کر دیا۔ گاؤں میں اب خوشحالی کے دن آ چکے تھے۔ سب بہت خوش تھے اور مائرا کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ مائرا جنگل میں واپس آئی اور اس سونے کے طوطے نے پوچھا بتاؤ مائرا تمہاری دوسری خواہش کیا ہوگی؟ مائرا نے کافی سوچنے کے بعد یہ کہا کہ میں چاہتی ہوں تمہیں آئندہ کے بعد کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے اور تم آزاد ہو جاؤ۔ وہ سونے کا طوطا بہت حیران ہوا۔ اس نے مائرا کو بتایا کہ آج سے پہلے میں نے بہت سے لوگوں کی خواہشیں پوری کی ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ میرا نام راج کمار عمار ہے اور میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوتا تھا، لیکن ایک دن میں اپنے باغیچے میں ایک پھول توڑ رہا تھا کہ ایک بری جادوگرنی نے مجھے اس سنہرے رنگ کے طوطے میں بدل دیا۔ ایک مخصوص پہاڑی کی چوٹی پر اگنے والا ایک سیاہ رنگ کا پھول ہی مجھے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے۔ میں اس پھول کو لینے کی کئی بار کوشش کر چکا ہوں، لیکن اس پہاڑ کی چوٹی پر عقاب پہرہ داری کرتے ہیں
اور وہ اس پھول کو توڑنے والے کو سخت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مائرا نے کہا، اس پھول کو لانے میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ سونے کا طوطا مائرا کو اس پہاڑ تک لے گیا۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کرنے پر مائرا نے عمار کو وہاں رکنے کا کہا۔ وہ پہاڑ پر چڑھتے جا رہی تھی کہ اس کی نظر عقابوں پر پڑی۔ کچھ عقاب آسمان میں اڑ کر پہرہ داری کر رہے تھے۔ وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کی نظر کالے رنگ کے پھول پر پڑی۔ وہ اس کے قریب گئی اور پھول کو توڑ لیا۔ جیسے ہی سونے کے طوطے کو دیا تو اس نے وہ پھول کھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک حسین راجکمار میں بدل گیا۔ مائرا راجکمار کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ راجکمار اور مائرا کی دوستی بہت گہری ہو چکی تھی۔ راجکمار نے مائرا سے شادی کر لی اور یہاں سے ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ وہ اپنے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور رحم دلی کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی سٹوریز آپ کو ملتی رہیں۔ بائے بائے۔